خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے 16ویں باب میں سے، جب سبت گزر گیا تو مریم مجدلی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں خریدیں تاکہ جا کر اس پر ملیں۔ اور وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے سورج نکلتے ہی قبر پر آئیں اور آپس میں یہ کہتی تھیں کہ ہمارے لیے اس پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا؟ جب انہوں نے نگاہ کی تو اس پتھر کو لڑکا ہوا دیکھا، وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک نوجوان کو سفید لباس پہنے داہنی طرف بیٹھے دیکھا تو نہایت حیران ہو گئیں۔ مگر اس نے ان سے کہا، حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری المصلوب کو ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ ہے جس میں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ پس تم جاؤ اور اس کے شاگردوں سے اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، اور جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم اسے وہاں دیکھو گے۔ وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرزش اور دہشت ان پر چھا گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ وہ نکل کر قبر سے بھاگیں کیونکہ لرزش اور دہشت ان پر چھا گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ عزیزو، آج پاشکا کی شب بداری ہے، پاشکا کی رات ہے، دا جوائفل نائٹ آف دا ایئر، اور سچ میں ایسا ہی لگا ہے، ایٹ لیسٹ میں نے ایسا ہی محسوس کیا ہے، اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے میں نے فیل کیا، جیسے ہی گھنٹیاں بجیں تو لگتا ہے جیسے میرے جسم میں ایک نئی جان اور روح جو ہے وہ آئی، اور واقعی سچ میں مجھے لگا something new has happened to me، کیونکہ آج جوائفل نائٹ ہے۔ جیسے گھنٹیوں کی آواز آئی، جیسے ہی تالیوں کی آواز آئی، جیسے ہی گلوریا گایا گیا تو دل خوشی سے باغ ہو گیا، کیونکہ آج شادمانی اور شکر گزاری کی عظیم الشان رات اور تہوار ہے۔ شادمانی اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ یسوع جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا ہے۔ ہاں، یسوع در حقیقت جی اٹھا ہے۔ یہی آج کا پیغام، آج کا اعلان، آج کا عنوان اور آج کا فرمان ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، سب سے پہلے آپ سب کو عید پاشکا آپ کی زوردار تالیوں میں بہت بہت مبارک ہو۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کی خوشی کو کبھی خدا کم نہ ہونے دے۔ جو خوشی آپ کے دل میں آج ہے، جو شادمانی آپ کے دل میں ہے،
خداوند اسے کبھی ختم نہ کرے اور آپ اس خوشی سے ہمیشہ ممنون رہیں. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. مسیح خدا میرے عزیزو، ہم زندہ یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور خدا کا مقدس کہتا ہے کہ ہم سب پاشکئی عوام ہیں، پاشکئی لوگ یعنی ایسٹر کے مومنین ہیں. اور ہمارا نعرہ ہے تو بولو، ہمارا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ ہے، ہمارا نعرہ ہے ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. ایک بار پھر آپ کی زوردار تالیوں میں آپ کو عید پاش کا بہت بہت مبارک ہو. عزیزو، ہماری یہ خوشی، ہماری یہ تالیاں، یہ صرف تالیاں نہیں ہیں، یہ صرف خوشی نہیں ہے، یہ صرف شادمانی نہیں ہے، بلکہ یہ فتح کا اعلان ہے. دھیان سے میری بات سنیں، یہ فتح کا اعلان ہے. جب ہم نے تالیاں آج بجائی ہیں، خوشی کا اظہار کیا ہے، بیلز جو خوشی کی علامت ہے، شادمانی کی علامت ہے، وہ بجائی ہیں اور گلوریا گایا ہے، تو یہ صرف گانا نہیں ہے، بجانا نہیں ہے، تالیاں بجانا نہیں ہے، خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ اعلان فتح ہے. کیا ہے جی؟ اعلان فتح ہے. اور اعلان فتح ہی نہیں بلکہ اعلان بشارت ہے، کیونکہ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. خداوند ہم سب کو برکت دے. ہمیں خدا نے یہ دن نصیب کیا ہے، یہ بڑی بات ہے. ہم سب آج خدا کے گھر میں ہیں. موسم بہت خراب تھا، ہم نے بڑی کوشش کی، باہر بھی کبھی ہم ساری تیاری کرتے، پھر خدا کچھ نہ کچھ کرتا، بارش آتی، آندھی آتی، بگڑ جاتا. پھر ہم نے تقریباً 4 دفعہ سب کچھ کیا ہے، لیکن مجھے بار بار میرے کانوں میں میرے پاس آ کر کہتے فجی ہون، میں کیا آئی ایم ناٹ وریڈ، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. جیسے خدا چاہتا ہے ویسا ہی ہو، لیکن ہم خوشی منائیں گے، ہم پاشکا منائیں گے، ہم شادماں ہوں گے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کی عبادت کریں گے، اور ہم کریں، اور یہ اس کی مہربانی ہے. ہم سب، آپ سب جو آج موجود ہیں، یہ خدا کی محبت ہے کہ ہم اس خاص رات اور خاص موقع پر خداوند کی پاک حضوری میں جھکے ہوئے ہیں اور اس شادمانی اور فتح کے جشن میں شامل ہیں. اور آپ سب مبارک ہیں. مجھے پتا ہے بارش تھی، آندھی تھی، راستے خراب تھے، شاید آپ دور سے آئے ہیں، لیکن آج آپ خوش قسمت ہیں. آپ میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ آج آپ فتح کے جشن میں شامل ہے. اور آپ کو یاد رہے گا کہ ہم فتح کے جشن میں کیا ہے؟ شامل ہیں. جو قوم جنگ جیت کر آتی ہے نا، تو فتح کا جو پہلا جشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے بعد فتح کا جشن ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ جوش نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. تو آج ہم سب خوش ہیں کہ ہم فتح کے جشن میں کیا ہیں؟ اپنے خداوند کے ساتھ ہیں، اور ہم اعلان بشارت بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا خداوند جو مر گیا تھا، جو دفن کیا گیا تھا، وہ در حقیقت آج جی اٹھا ہے. مسیح خداوند میرے عزیزو، میں بابو الیاس صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، اور میں ان سے کہہ رہا تھا کہ بابو جی، میں کوشش کرتا ہوں کوئی نیا موضوع ڈھونڈوں، اور کئی دفعہ اتنا مشکل ہوتا ہے، مجھے خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیا بولنا ہے. تو آج بھی میں نے فرق ایک موضوع جو ہے وہ ڈھونڈنے کی، سیکھنے کی، اور بعد میں آپ کو سکھانے کی بات کرتا ہوں. پہلے خود سیکھتا ہوں. آج پھر ہم نے کوئی نیا موضوع جو ہے وہ ڈھونڈا ہے، اور آپ دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے دلوں کو کھولیں. تھکیں گے تو نہیں نا؟ کیونکہ کافی دیر ہو گئی ہے. تو پیغام جاری رہنا جتنا میں دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم آج جو میں نے آیت چنی ہے، ایکچول میں آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں یہ آیت نہیں ہے. مقدس مرکز کی انجیل کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور اس کی جو پہلی 8 آیات ہے وہ در حقیقت میں نے پڑھی ہیں،
لیکن دھیان سے اگر دیکھا جائے تو جو 8ویں آیت ہے وہ آج کی ایکچول انجیل کا حصہ نہیں تھی. میں نے اس لیے بائبل سے پڑھا ہے کیونکہ تلاوت نامے میں وہ آخری آیت نہیں تھی، کیونکہ وہ آج کی عبادت کی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کو چنا ہے. اور وہ ہماری آیت کیا ہے آپ کو یاد ہے؟ وہ نکل کر قبر سے، میں نے دو دفعہ پہلے بھی پڑھی، آپ بتا سکتے ہیں، وہ نکل کر قبر سے کیا ہوئی؟ بھاگی، کیونکہ لرزش اور دہشت ان پر چھا گئی تھی اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی. عزیزو، جب ہم اناجیل کا بالخصوص مقدس متی، لوکا اور یوحنا کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان اناجیل میں انجیل نویس بیان کرتے ہیں، قلم بند کرتے ہیں کہ عورتیں قبر پر گئیں. سب بیان کرتے ہیں. یہ سنو، جلدی جلدی بتائیں تاکہ میں ریپیٹ نہ کروں. عورتیں قبر پر، اوکے. دوسرا، جب وہ قبر پر گئیں تو قبر خالی تھی اور یسوع وہاں موجود نہیں تھا. اور فرشتہ انہیں کیا کہتا ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے. اور فرشتہ انہیں یہ بھی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے. یہ سارے واقعات ہم پاک اناجیل میں پڑھتے ہیں. لیکن ان تینوں اناجیل کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، متی، لوکا اور یوحنا، ان میں ایک چیز کا اضافہ بھی ہے. اور اضافہ کیا ہے یا فرق بات بھی ہے کہ یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد عورتوں کو اور اپنے رسولوں کو شخصی طور پر ملتا ہے، یا کلام کی زبان میں وہ ان پر ظاہر ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں، آپ جا کر حوالے ڈھونڈے، میں شارٹ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک کلیئر کہ یسوع زندہ ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنے رسولوں پر اور عورتوں پر کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے. اور کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ تاکہ ان کا شک اور خوف اور ڈر دور ہو جائے اور وہ جان لیں اور ایمان لائیں کہ در حقیقت یسوع جی اٹھا ہے. اس لیے بار بار یہ لفظ کہے جاتے ہیں کہ انہیں یاد دلایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یاد کرو کہ اس نے تم سے کیا کہا تھا جب وہ ہنوز جلیل میں ہی تھا. اور جلیل میں اس نے کیا کہا تھا عورتوں کو بھی اور شاگردوں کو بھی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان گناہگاروں کے حوالے کیا جائے، مصلوب کیا جائے، دکھ اٹھائے، لیکن تیسرے دن کیا ہو؟ مردوں میں سے جی اٹھے. تو بات مختصر طور پر کہ یہ تین انجیل نویس بیان کرتے ہیں کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو کر عورتوں اور شاگردوں کو دکھائی دیا یا ان پر ظاہر ہوا. اب جو آج کی پاک انجیل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے جی اٹھنے کی خبر تو موجود ہے. جو ہم نے پڑھا پورا حوالہ اگر آپ نے دھیان سے سنا ہے، اس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ قبر خالی ہے، عورتیں قبر پر گئی ہیں، قبر پر نوجوان ہے جو دوسرے انجیل نویس کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے، کئی کہتے ہیں کہ دو نوجوان ہیں لیکن فرشتہ ہے. وہ ان کو کیا کہتا ہے کہ یسوع یہاں نہیں ہے. یہ چیزیں مقدس مرکز بیان کرتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اور یہ میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ مقدس مرکز اپنی انجیل میں یہ بیان نہیں کرتا کہ یسوع عورتوں کو دکھائی دیا یا وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا. لگتا ہے کہ سم تھنگ از مسنگ. اور مسنگ کیا ہے؟ یسوع جو شاگردوں کو دکھائی دینا چاہیے تھا وہ انہیں دکھائی نہیں دیا. انجیل نویس ایسا بیان نہیں کرتا.
مطلب کیا کہ زندہ یسوع کو کسی نے نہ دیکھا اور نہ ہی کسی نے اس سے کیا کی؟ باتیں کی، مرکز کے مطابق۔ اچھا، اب دوسرے انجیل نویس کہتے ہیں کہ نہیں، یسوع نے خواتین سے بھی اور شاگردوں سے کیا کی؟ باتیں کی۔ میں جلدی میں حوالہ پڑھتا ہوں۔ متی لکھتا ہے، دیکھو یسوع انہیں ملا اور انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے۔ تو متی کیا کہتا ہے کہ یسوع نے ملا۔ تو اتنے ٹائم نہ تھک گئے ہو؟ جواب دو۔ ٹھیک ہے جی، یسوع انہیں ملا۔ مقدس لوکا کہتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تو پھر ادھر کیا ہوا؟ شمعون کو دکھائی دیا۔ مقدس یوحنا قلم بند کرتا ہے کہ مریم مجدلی کہتی ہے کہ میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اس نے مجھ سے کیا کی ہے؟ باتیں کی ہیں۔ لیکن مقدس مرکز انجیل نویس ملنے کی، دکھائی دینے کی، ظاہر ہونے کی اور باتیں کرنے کی بات نہیں لکھتا، وہ اس کے بارے میں مکمل خاموش ہے۔ اب جن کے ہاتھ میں بائبل ہے، ویسے تو ہم عام طور پر بائبلز نہیں لاتے، لیکن اس سال ہم نے بہت بائبلز گفٹ کی ہیں اور آپ نے بھی ایک دوسرے کو کی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے تو جو ایک عام بندہ ہے جو صرف کلام پڑھ سکتا ہے لیکن کلام کو بہتر جانتا نہیں، یا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو نہیں جانتا، جو پہلا میرے اس سوال یا اس موقف جو ہے اس سے وہ متفق نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ مرکز انجیل نویس یہ نہیں لکھتا کہ یسوع کسی کو دکھائی دیا یا کسی کو ملا، لیکن ایک عام شخص جب خدا کے کلام کا مطالعہ کرے گا اور اس کو کھولے گا تو وہ کہے گا نہیں، 8 آیت تک تو آپ نے صحیح کہا، لیکن 9ویں آیت سے لے کر 14ویں تک آپ چھوڑ گئے، کیونکہ 14ویں آیت تک 3 باتیں مرکز انجیل نویس لکھتا ہے۔ اور وہ کیا لکھتا ہے؟ 9ویں آیت میں مقدس مرکز لکھتا ہے، یسوع جی اٹھ کر پہلے مریم مجدلی کو دکھائی دیا۔ تو آپ جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں 8ویں آیت سے آگے، وہ کہیں گے کہ یہ فادر جی غلط کر گئے یا غلط بتا گئے، کیونکہ تو آگے تو لکھا ہے کہ مریم مجدلی کو کیا کیا؟ وہ دکھائی دیا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے بعد میں 2 کو دکھائی دیا جو پیدل دہات کو جا رہے تھے، یعنی پھر بھی 2 کو دکھائی دیا۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے آخر وہ ان 11 کو بھی دکھائی دیا۔ تو جو میں نے پہلے بات کی وہ تو غلط ثابت ہو گئی۔ دھیان ہے، پیغام تھوڑا مشکل ہے، دھیان دینا پڑے گا۔ دھیان ہے، تو جو میں نے پہلے بات کی آپ اس سے متفق نہیں ہوں گے، جو عام شخص ہے وہ اس سے متفق نہیں ہوگا، کیونکہ تینوں واقعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع شاگردوں کو یا عورتوں کو ملا، لیکن ان تینوں باتوں میں ایک بات بڑی کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بھی اسے دیکھا، کلام میں لکھا ہے انہوں نے ان کا یقین نہ کیا جنہوں نے اسے جی اٹھنے کے بعد دیکھا تھا۔ اب دوسری طرف جاتے ہیں، لیکن اگر کلام کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور مقدس مرکز کی انجیل کی بہتر اور گہرے طور پر اسکالرلی اسٹڈی کی جائے تو ایک کلام کا طالب علم اس بات سے متفق ہوگا کہ مقدس مرکز کی انجیل کا اختتام 16 باب پہلی 8 آیت پر ہو جاتا ہے جو میں نے آج پڑھی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے 9ویں سے 14ویں آیت آپ کو بیان کی ہے وہ در حقیقت ایکچول میں مقدس مرکز کی انجیل کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ اضافہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ بعد میں جب اور رسولوں نے یا اس کے شاگردوں نے دیکھا کہ کہانی نامکمل ہے، یعنی کہانی نامکمل کیوں کر ہے؟ کیونکہ عورتیں گئیں، عورتوں نے فرشتوں سے سنا، اور وہ کیا ہوا؟ سن کر کیا ہوئی؟ قبر سے بھاگی، اور انہوں نے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اختتام ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا،
اگر یہاں بات ختم ہو جائے کہ عورتیں بھاگ کر واپس آتی ہیں، انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی، تو کیا یہ کہانی مکمل ہے؟ نامکمل ہے۔ اب یہ کہانی نامکمل معلوم ہوتی ہے، غیر واضح بھی ہے۔ جی اٹھا یسوع کسی سے نہ تو ملا، نہ کسی نے دیکھا، اور نہ ہی کسی نے اس سے باتیں کی۔ اب کہانی یا یہ واقعہ ان الفاظ پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ اب جب میں نے کہا کہ یہ باقی آیت جو ہیں، جو 3 میں نے واقعات کا ذکر کیا مقدس مرکز کی انجیل میں، بڑی مختصر 3-4 آیتوں میں 3-4 واقعات آپ نے دیکھے سنے ہیں، یعنی 9 سے 14 تک آپ نے 3 بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ یعنی یسوع مریم مجدلی کو ملا، پیدل دہات میں جانے والے اماؤس کے 2 شاگردوں کو ملا، اور پھر 11 کو ملا، بس اتنا، اور مقدس مرکز انجیل ختم کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں اضافہ کیا گیا۔ کیوں اضافہ کیا گیا؟ کیونکہ جو قائرین تھے ان کے لیے بات واضح نہیں تھی، یہ ڈسٹربنگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں کیونکہ کہانی جو ہے نامکمل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یسوع جی اٹھا، یسوع کے جی اٹھنے کی خبر فرشتوں نے عورتوں کو اور باقی لوگوں کو دی، لیکن یسوع کسی کو دکھائی نہیں دیا، اس لیے یہ کہانی نامکمل ہے۔ اس لیے ہم یہ 3 باتیں اور اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ بعد میں خدا کے الہام سے ہی ان میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا، لیکن ایکچولی یہ مقدس مرکز کی انجیل کا حصہ نہیں ہے۔ صرف پہلی 8 آیات پر مقدس مرکز اپنی انجیل کا اختتام کرتا ہے، جو کہ غیر واضح ہے، اور لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مس کر گیا۔ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید مقدس مرکز مزید لکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے مواد آگے لکھا ہو یسوع کے ملنے کے بارے میں وہ گم ہو گیا ہو، تو دوسرے جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے اس کا کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا۔ لیکن یہ دونوں ہی باتیں سچ نہیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ مقدس مرکز بخوبی جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور وہ اس نامکمل کہانی کو کیوں یہی ختم کر رہا ہے۔ کہانی مکمل نہیں کرتا، وہ واضح نہیں کرتا، وہ یہی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ قبر سے نکل کر بھاگی اور انہوں نے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی، اور اس کے بعد پاک انجیل کا وہ کرتا ہے اختتام۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، یا کیا وجہ ہے، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا اس کے دل میں کیا ہے، یا وہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے، یا وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ اتنا تو اچھا اینڈ نہیں ہے۔ باقی انجیل میں نے بتایا، ابھی ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ یسوع ملا، لوگوں نے ان سے باتیں کی، یسوع نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، سب کچھ، لیکن مرکز کچھ بھی بیان نہیں کرتا۔ اگر مقدس مرکز کی انجیل کا دھیان سے مجموعی طور پر مطالعہ کریں تو پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے، دھیان سے سنیں، جو یسوع کے قریب تھے، ان میں شاگرد بھی اور باقی بھی، جو یسوع کے قریب تھے وہ اسے نہ سمجھ سکے۔ ایسا ہی تھا نا، بار بار یسوع سمجھاتا ہے پھر وہ بول جاتے ہیں، بار بار یسوع نے کچھ کہتا ہے وہ پھر بول جاتے ہیں۔ تو جو بہت قریب تھے، یسوع کے شاگرد ہیں، وہ کیا ہے؟ یسوع کو سمجھ نہ سکے۔ ابھی یہ باتیں میری سمجھیں گے تو آگے پھر سمجھ آئے گی۔ دوسرا بڑا موضوع جو ہے یا بات ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یسوع کو سمجھا یا جو اس پر ایمان لائے، وہ قابل اعتماد گواہ نہیں تھے۔ 2 باتیں، پہلا کہ جو یسوع کو جانتے تھے، جو یسوع کے قریب تھے، وہ یسوع کو سمجھ نہیں پائے، مطلب شاگرد۔ باقی حوالے آپ میرے لوگ جو ہیں بڑے لائق ہیں، جا کر ڈھونڈ لینا، پھر لیکچر 1.5 گھنٹے کا ہو جائے گا، اس لیے میں یہاں جلدی۔ دوسرا، جو یسوع کو سمجھے وہ قابل اعتماد کیا تھے؟ اس کے گواہ نہ تھے۔ جیسے کہ سلیب کے نیچے ایک رومی سپاہی تھا، اس نے کہا کہ در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس نے گواہی دی کسی کو؟ مجھے نہیں پتا۔ یعنی قابل اعتماد گواہ نہیں۔ 2 باتیں، جو تھے ساتھ وہ سمجھ نہ سکے، جو سمجھ سکے انہوں نے گواہی نہ دی۔ اب کیا کیا جائے؟ چلو مقدس مرکز
جب اپنی انجیل کا اختتام کرتا ہے تو لکھتا ہے عورتوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ ایتھے بھی کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ گواہی دینے واسطے کوئی ہے یا نہیں؟ یسوع کو سمجھنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی قابل اعتماد گواہ ہے یا نہیں؟ اب جب یہ ساری صورتحال ہے، مطلب کہ نہ یسوع کو کسی نے سمجھا، نہ کوئی اس کا قابل اعتماد گواہ ٹھہرا، اور یہ عورتیں بھی ڈر کے مارے خاموش رہیں، اور جو انہوں نے سنا جا کر کسی کو نہیں کہا، اور انجیل کا اختتام ہو گیا اور آگے گواہی نہیں گئی۔ اب دھیان سے سننا ہے، انجیل نویس مقدس مرکز زندہ یسوع کے قابل اعتماد اور دلیر اور بہادر اور جوش سے بھرے ہوئے گواہ چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ جو تھے وہ سمجھے نہ، جو سمجھے انہوں نے گواہی نہ دی، عورتیں بھی خاموش رہیں۔ اب مقدس مرکز کیوں یہاں ختم کرتا ہے انجیل؟ کہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اب اسے اوتھینٹک وٹنسز کی ضرورت ہے جو زندہ یسوع کی کیا کریں؟ گواہی دے۔ تو یہی پرپس ہے کہ اس نے آگے انجیل کو نہیں لکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گواہ کہاں سے ڈھونڈیں؟ جنہوں نے یسوع کے ساتھ کھایا پیا وہ بھی نہ سمجھے، جن عورتوں نے یسوع کے ساتھ ساتھ رہ کر اس کی خدمت کی وہ بھی خاموش رہیں، جس نے سلیب کے نیچے کہا کہ در حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے وہ بھی گواہی نہ دے سکا۔ اور مقدس مرکز جو ہے وہ اوتھینٹک وٹنسز جو ہے یا قابل اعتماد یا جوش بھرے دل والے گواہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ کہتا ہے خداوند میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ مجھے وہ گواہ چاہیے جو تیری گواہی دے۔ اے خداوند مجھے وہ لوگ چاہیے جو تیرے گواہ ٹھہرے۔ وہ گواہ ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ گواہوں کی تلاش کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس کا حقیقی گواہ بن سکتا ہے، اور وہ آخر میں یہ بات جو ہے میرے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ دیکھو انہوں نے گواہی نہیں دی، اب یہ کام تمہارا ہے۔ انجیل نامکمل ہے، آپ نے اس انجیل کو مکمل کرنا ہے۔ پرتماد گواہ نہیں تھے، آپ نے گواہ بننا ہے۔ تو مقدس مرکز نے اپنی انجیل کا اختتام یہاں اس لیے کیا تاکہ مکمل اور حقیقی گواہ ملے، اور وہ حقیقی گواہ کون ہے؟ وہ مسیح میں میرے عزیزو میں اور آپ ہے۔ اس لیے مقدس مرکز جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گواہ نہیں لکھتا، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کے گواہ کون بنے؟ کون بنے؟ جو یہ کہیں کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، ہم نے اس سے باتیں کی ہیں، ہم نے اس کے ساتھ کھایا ہے۔ تو در حقیقت مقدس مرکز یہ کہنا چاہتا ہے کہ کہانی یہ اینڈ نہیں ہوئی بلکہ یہ شروع ہی ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ عورتیں خاموش ہیں، عورتیں اس لیے خاموش ہیں تاکہ آپ بولیں، آپ گواہی دیں، آپ ریزوریکٹڈ جیسس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ کام ان کا نہیں ہے، کام آپ کا ہے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، زندہ یسوع کے گواہ آپ نے بننا ہے۔ جو نامکمل کہانی ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے۔ اس لیے عورتیں ڈر کے مارے خاموش رہی تاکہ کون گواہی دے؟ نہ ہاتھ لاؤ، مجھے پتہ نہیں چل رہا کتنے گواہی دینی ہے، لگتا اج بھی لبنے پینے نے گواہ۔ عورتیں ڈر کے مارے خاموش رہیں تاکہ گواہی کون دے؟ بازی کو نہیں گواہی دے تو تھوڑی گیٹ تک نہیں گئی۔ عورتیں خاموش رہیں تاکہ گواہی کون دے؟ گواہی کون دے گا؟ یسوع کا پرچار کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ یسوع جی اٹھا ہے؟ کون بتائے گا کہ یسوع مر گیا، دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا؟ کون بتائے گا کہ یسوع دنیا کا نجات دہندہ ہے؟ کون بتائے گا؟ دسو کون تھوڑی واری ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ اونچی آواز سے مجھے بتانا ہے۔ عورتیں ڈر گئی، زندہ یسوع کے گواہ چاہیے، مجھے زندہ یسوع کے گواہوں کی آواز چاہیے۔ کون زندہ یسوع کی گواہی دے گا؟ کون زندہ یسوع کی گواہی دے گا؟ کون زندہ یسوع کی گواہی دے گا؟ خداوند آپ کے ایمان کو مضبوط کرے، خدا آپ کے
کے بلند ہاتھوں کو مضبوط کرے، خدا آپ کے دلوں کو مضبوط کرے، خدا آپ کے جذبوں کو مضبوط کرے۔ آپ نے زندہ یسوع کے گواہ ٹھہرنا ہے۔ آیت ایک بہت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ ہم کلام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ یسوع نے ان سے کہا کہ ان کے شاگردوں کو جا کر بتاؤ کہ وہ انہیں وہاں جلیل میں دیکھیں گے۔ اب عزیزو، گواہی دینا مشکل ہے، جانا مشکل ہے، کیونکہ جانے سے ہم گھبراتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں آگے کون ہوگا، ہمیں پتہ نہیں آگے حالات کیسے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں کہ آگے ہمیں لوگ کیسے ریسیو کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یسوع نے شاگردوں سے کیا کہا کہ ان کو جا کر بتاؤ کہ مجھے جلیل میں ملے۔ ادھر مثال کے طور پر یسوع کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ جا کے مجھے جلیل میں ملے۔ تو ہمارے جانے سے پہلے وہاں کون ہے؟ ہمارے جانے سے پہلے وہاں کون ہے؟ تو ایک گواہ کو پھر خوش ہو کر جانا چاہیے یا اداس ہو کر؟ دلیر ہو کر جانا چاہیے یا مایوس ہو کر یا ڈر کر؟ دلیر ہو کر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یسوع پہلے ہی وہاں۔ عزیزو، یہی بات اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کبھی پریشان نہ ہوں۔ کسی بھی حالات میں، کسی بھی موقع پر، خاندانی سطح پر، شخصی سطح پر یا کسی بھی لحاظ سے جب آپ نے کہیں جانا ہے تو پریشان نہ ہوں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع نے کہا کہ جہاں تم جاؤ گے وہاں میں پہلے ہی موجود ہوں گا۔ اگر آپ آفس میں جا رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا باس آپ کو جھڑکے گا، آپ کو نکال دے گا، آپ کی تنہا نہیں دے گا، آپ کو مسیحی سمجھ کر شاید آپ سے نفرت کرے گا، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یسوع وہاں۔ تو پھر ڈر کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہادر رہنا ہے، جوش کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ مقدس مرکز کو حقیقی گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس کو حقیقی گواہ مل گئے۔ وہ کن کی صورت میں ملے؟ وہ میری صورت میں ملے، وہ آپ کی صورت میں ملے، وہ ان تمام مسیحوں کی صورت میں ملے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو عزیزو، خدا کا شکر ہے، ہمیں گواہوں کی کمی ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، کتنے کو گواہ نے؟ کتنے گواہ ہیں؟ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یسوع کے گواہ ہیں۔ عزیزو، ہمیں خدا برکت دے، خدا ہمیں فضل دے، ہمیں خداوند کی باتیں یاد رکھنے کا فضل عطا فرمائے کہ وہ ہمارے آگے آگے ہوتا ہے، وہ ہم سے پہلے جا کر پہنچتا ہے۔ تو آئیں بڑی دلیری کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ یسوع کے زندہ یسوع کے گواہ ٹھہرے، کیونکہ مقدس مرکز کو میری اور آپ کی ضرورت ہے، دنیا کو میری اور آپ کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یسوع ان تک پہنچائیں اور زندہ یسوع کے گواہ ٹھہرے۔ خدا ہم سب کو کثرت سے برکت دے، مضبوط گواہ بنائے، تاکہ ہم زندہ یسوع لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ آج سے میں اور آپ یسوع کے گواہ ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند آپ کو کثرت سے برکت دے اور آپ کو ایک بار پھر عید پاش کا بہت بہت مبارک ہو۔